تنہا. چل کر بولے یا رسول اللہ. ہم ہیں خاکی بشر، وہ ہیں نوری بشر، پھر بھلا کس طرح ہو تمہاری طرح. کون شمس الضحیٰ ہے تمہاری طرح، کون بدر الدجا ہے تمہاری طرح، کون صدر الاولیٰ ہے تمہاری طرح، کون کاف البرا ہے تمہاری طرح، کون صدر الاولیٰ ہے تمہاری طرح، کون نور الہدیٰ ہے تمہاری طرح. اصل میں، نسل میں، خلق میں، خلق میں کون پیدا ہوا ہے تمہاری طرح. اصل میں، نسل میں، خلق میں، خلق میں. یا رسول اللہ، یا کریم آقا، یا مصطفیٰ، کون پیدا ہوا ہے تمہاری طرح. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور کریں. مصطفیٰ کی شان میں بیان کروں اور اپنی گفتگو کو بس کروں. سنیے گا، جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، جنم لیتا ہے تو ان پڑھ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی بچے نے ہاسپٹل میں جنم لیا، اس کا جنم ہوا ہاسپٹل کے اندر، اس کا جنم دن منایا گیا ہاسپٹل کے اندر. کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہاسپٹل کے اندر. یہ کسی گھر کے اندر، مثال کے طور پر کسی ہاسپٹل کے اندر کسی بچے کی پیدائش ہوئی. اب وہ پیدا ہونے کے بعد ہی ترنت وہ اپنے نرسوں کا نام پڑھنا شروع کر دیا، ڈاکٹروں کا نام پڑھنا شروع کر دیا، ہاسپٹل کا نام پڑھنا شروع کر دیا. آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں جن کا بچہ ہے، پتہ نہیں انسان کا بچہ ہے، ڈاکٹر اور نرس باہر آ جائیں گے. پتہ لگا کہ بچہ ان پڑھ آتا ہے، پڑھا لکھا نہیں آتا. اگر پڑھا لکھا آ جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، پڑھا لکھا آ جائے تو لوگ حیرت کرتے ہیں. اور حیرت کی بات بھی ہے، پتہ لگا انسان کا جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو پڑھا لکھا نہیں بلکہ ان پڑھ آتا ہے. لیکن سنیے گا، جب ان پڑھ آنے والا بچہ ترقی کی منزل پر قدم رکھتا ہے تو قاعدہ بغدادی پہلے ہاتھ میں لیتا ہے، اس سے ترقی کرتا ہے تو قرآن شریف ہاتھ میں لیتا ہے، قرآن شریف کو پڑھتا ہے، اس کے بعد حافظ قرآن بنتا ہے. حافظ قرآن جیسے بنتا اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو قاری قرآن بنتا نظر آتا ہے. وہی بچہ جب اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے عالم دین بنتا نظر آتا ہے. وہی بچہ اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو مفتی اسلام بنتا نظر آتا ہے. اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتا نظر آتا ہے، کوئی امام مالک، کوئی امام یوسف، کوئی امام حنبل، کوئی امام شافعی بنتا نظر آتا ہے. ارے یہ تو دینی ترقی کا عالم ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے جب بچہ ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو سنو، جب دنیا کے اندر آیا ان پڑھ تھا، لیکن جیسے اس نے ترقی کی منزل پر قدم کو رکھا ڈاکٹر بن گیا. کسی نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، کسی نے BMS کی ڈگری حاصل کر لی، کوئی جج بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی انڈین آرمی کا جوان بن گیا، کوئی UPP کا جوان بن گیا، کوئی کلیکٹر بنا، کوئی عالم دین بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہی ان پڑھ آنے والا بچہ اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو MBBS کی ڈگری حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد دماغ کی ایک ایک نس کا حساب لگاتا نظر آتا ہے اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو یہی ان پڑھ آنے والا بچہ دل کی بائی پاس سرجری کرتا نظر آتا ہے اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو یہی ان پڑھ آنے والا بچہ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑتا ہوا نظر آتا ہے اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے کو بتا دیتا ہے یہ نر ہے یا مادہ، مرد ہے یا عورت. اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو یہ ان پڑھ تھا، ان پڑھ تھا، اس دنیا کے اندر آیا تو ان پڑھ تھا، لیکن ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا تو سائیکل کو ایجاد کر لیا، سائیکل سے سفر کرنا شروع کر دیا. جب دنیا کے اندر یہ بچہ آیا تھا تو گھوڑے کی پیٹ پہ تھا، گھوڑے کی پیٹ سے اٹھا اونٹ کی پیٹ پہ بیٹھا، اونٹ کی پیٹ سے اٹھا سائیکل کو ایجاد کر لیا، سائیکل سے سفر کرنا شروع کر دیا. اور ترقی کی منزل پر جس قدم کو رکھا موٹر سائیکل کو ایجاد کر لیا، موٹر سائیکل سے سفر کرنا شروع کر دیا. اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھا کار کو ایجاد کر لیا اور کاروں سے سفر کرنا شروع کر دیا. اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھا تو ٹرینوں کو ایجاد کر لیا، ٹرینوں سے سفر کرنا شروع کر دیا. اور ترقی کی منزل پر جب یہی ان پڑھ آنے والا بچہ اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو اس نے ہوائی جہاز کو، اس نے ہیلی کاپٹر کو ایجاد کر لیا، اس سے سفر کرنا شروع کر دیا. اور ترقی کی منزل پر جب قدم کو رکھتا ہے تو یہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے.
मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और तरक्की की मंजिल पर कदम को रखता है तो हेलीकॉप्टर के जरिए, हवाई जहाज के जरिए ये हवाओं में उड़ना शुरू करता है, और तरक्की की मंजिल पर कदम को रखता है तो चांद पर पहुंचता है, और चांद पर जाने के बाद कहता है कि मैं तो चांद पर गया, चांद पर। मैंने कहा कि चांद पर गया तो क्या कमाल किया, चांद पर गया तो क्या कमाल किया। कहता मैं तो चांद पर पहुंचा, चांद पर। मैंने कहा इंसान के एतबार से, इंसान के लिहाज से तरक्की बहुत है, लेकिन चांद पर गया तो क्या कमाल किया। चांद पर गया तो वहां जाकर भी खाक से उठा, चांद पर पहुंचा वहां जाकर भी खाक की तलाश की, तो क्या खाक का कमाल किया। बोल बोल मचल कर सुभान अल्लाह। खाक से उठा, चांद पर पहुंचा, वहां जाकर भी खाक की तलाश की, तो क्या खाक का कमाल किया। अरे मेरे आका कायनात ने, मदीने के ताजदार ने, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार, हम गरीबों के आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, आमीना के लाल, अब्दुल्ला के दुलारा ने जब तरक्की की मंजिल पर कदम को रखा तो पालने से लिटकर, जमीन से बैठकर आसमान में निकलने वाले चांद की तरफ इशारा किया तो आसमान में निकलने वाला चांद दो टुकड़े होता नजर आया। तरक्की इसको कहते हैं जब मुस्तफा करीम ने, मदीने के ताजदार ने आसमान में निकलने वाले चांद की तरफ इशारा किया, आसमान का चांद दो टुकड़े होता नजर आया है। जब मुस्तफा ने, मदीने के ताजदार ने आसमान के सूरज की तरफ इशारा किया, आसमान का सूरज पलटता नजर आता है। तरक्की इसको कहते हैं। दुनियावी लिहाज से तरक्की बहुत है, लेकिन मदीने के ताजदार की जो तरक्की है उसका कोई जवाब नहीं। आप कहेंगे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अरे ये तो दुनियावी एतबार से तरक्की इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आया ना तो अनपढ़ था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पढ़ा, यहाँ पे आने के बाद पढ़ा, यहाँ पे आने के बाद इतनी तरक्की कर सकता है कि हवाओं में उड़ सकता है। अब जरा सोचे तो जरा सही, ज़हन को करीब करें और तवज्जो के साथ सुने। अरे वो मुस्तफा, वो मुर्तजा, वो आका कायनात जिसको रब ने पढ़ा कर भेजा और जिसके बारे में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखला दिया, रहमान ने सिखा दिया अपने महबूब को पूरा कुरान। जिसको अल्लाह ने पढ़ा कर भेजा हो उसकी तरक्की का आलम क्या होगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीने के ताजदार से प्यार करने वालों, तवज्जो को करीब करो। करीब करने के बाद मोहब्बत से मेरे जुमले सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह इरशाद फरमाता